علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی زبردست کتاب ہے زاد المعاد، بڑی زبردست کتاب زاد المعاد۔ یہ سیرت بھی ہے، یہ حدیث بھی ہے، یہ فقہ بھی ہے، کئی چیزیں اس کتاب کے اندر۔ اور آج یہ کتاب تقریباً مختلف اس کے طبعات ہیں، ایڈیشنز ہیں، 7 جلدوں میں چھپی ہے، 7 والیوم ہیں اس کے زاد المعاد کے۔ اور ساری دنیا مانتی ہے کہ دنیا کی بہترین تصنیفات میں سے، سلف کی لکھی ہوئی بہترین کتابوں میں سے ایک ہے زاد المعاد۔ آپ جانتے ہیں زاد المعاد ابن قیم نے کب لکھی؟ حج کے لیے نکلے تھے گھر سے، حج کے لیے نکلے تھے گھر سے، لکھنا شروع کیا، اور جب حج سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو یہ کتاب تیار ہو چکی تھی۔ یعنی زاد المعاد جیسی کتاب انہوں نے سفر میں لکھی۔ اور بھائیوں ذرا تصور کرو، سفر بھی کیسا سفر؟ آج کی طرح سے آرام دہ سفر نہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، آرام دہ سفر ہے، سفر میں بھی چین ہے، سکون ہے، راحت ہے، نہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب سفر عذاب سے کم نہ تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا السفر قطعۃ من العذاب یمنع الرجل طعامہ وشرابہ، سفر عذاب ہے کہ آدمی کو کھانے پینے سے روک دیتا ہے، نہ من چاہا کھانا ملتا ہے، نہ من چاہا پانی ملتا ہے۔ اس دور میں حالت سفر میں ایسی مایا ناز کتاب انہوں نے لکھی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس لیے کہ یہ رب کے وہ بندے تھے جنہوں نے زندگی کی قدر کی، وقت کی قدر کی، اللہ نے ان کی زندگیوں میں برکت عطا کی۔ امام نووی ہیں، اب امام نووی کا نام بہت سنتے ہیں اہل علم میں۔ صحیح بخاری کے بعد جو دوسری حدیث کی کتاب ہے صحیح مسلم، صحیح مسلم کی شرح جو سب سے ایتھنٹک شرح کی ہے امام نووی نے کی ہے، المنہاج کے نام سے حدیث کی کتاب کی۔ اور امام نووی کی اور بے شمار، جانتے ہیں امام نووی کی زندگی کتنی تھی؟ 45 سال، 45 ایئرس، بس 45 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور 45 سال کی عمر میں اتنا لکھ گئے ہم ان سے ڈبل زندگی پا کر بھی ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ رب العالمین نے ان کی زندگیوں میں یہ برکت دی تھی۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا حال بھی وہی، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو، لکھے ہوئے اوراق کو پوری زندگی پہ پیدائش سے لے کے وفات تک جب تقسیم کیا گیا تو ایک جائزہ نکلا کہ ابن تیمیہ نے اپنی لائف میں ہر دن کم سے کم اتنے پیج لکھے، کب سے؟ پیدائش سے جب تقسیم کیا گیا، جبکہ عام طور پہ بچپن پھر لڑکپن کے بعد انسان لکھنا پڑھنا شروع کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ نسلیں تھیں جنہوں نے وقت کی قدر کی۔